اپنا آسان انداز دے وچ اپنا کلام پیش کریں گے۔ صاحبزادہ ایاز محمود قادری صاحب انہیں آن تو پہلے ذرا نعرہ ہونا چاہیے تاکہ دلوں دے وچ محبت کا اظہار بھی ہو جائے، پتہ چلے کہ واقعی جاگ دے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل الانبیاء واشرف الانبیاء علی المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی سارے بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آئیے تسکین جان نثار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان نثار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو۔ لوگو آؤ ہم حضور کے لب و رخسار کی باتیں کریں، آؤ ہم حضور کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ آج کا یہ پروگرام محترم عتیق گجر صاحب، شفیق صاحب، احسان صاحب، بھائی ارشد صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کی میزبانی میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے پیر و مرشد موجود ہیں، وہی خصوصی گفتگو کریں گے۔ میں صرف 5-7 منٹ آپ کے ساتھ ایک دو بات عرض کروں گا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں رب الجلال نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، سب کو آیت آتی ہے، پڑھے ذرا، ولا هم یحزنون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے کون؟ اللہ کے ولی کی تعریف کیا ہے؟ تو اگلی آیت میں رب الجلال نے خود ہی اس سوال کا جواب دے دیا اور فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد مسلسل تقوی والی، عبادت والی، پرہیزگاری والی زندگی گزارتا رہے۔ غور کریں، یہاں ولی کی جو تعریف رب الجلال نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ نہیں کہا کہ ولی وہ ہے کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد وہ جو مرضی کرتا رہے، نہیں،
کانوا یتقون استمرار کا فائدہ دیتا ہے، کسی عمل کو جاری رکھنے کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی وہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد مسلسل تقوی والی زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھیں ولی وہ نہیں ہوتا کہ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ لی تو 10 دن چھٹی کر لی، 10 دن مسجد میں جا کر رب کو منا لیا تو پھر 2 ہفتے چھٹی کر لی، مہینے میں ایک بار قرآن کی تلاوت کر لی اور پھر سارا سال قرآن کھولنا نصیب نہ ہوا۔ ولی بنتا کیسے ہے اور ولی ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا ولی وہ ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وہ مسلسل تقوی والی زندگی گزارے، ہمیشگی والی زندگی گزارے، اس کے اوپر حالات جیسے بھی ہوں، وہ جس کیفیت میں ہو، خوشی ہے یا غمی ہے، اسے دکھ میسر ہے یا سکھ میسر ہے، اس کے گھر میں میت پڑی ہے یا اس کے گھر میں بیٹے کے سر پہ سہرا سجا ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، خزاں ہو یا بہار ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، الغرض ولی بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہر وقت اس کی زبان کے اوپر یا رب کا ذکر جاری ہوتا ہے یا پیارے مصطفیٰ کا ذکر جاری ہوتا ہے، یہ ولی ہے۔ اور جب کوئی ولی بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہوا، فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ولی کو انعام یہ ملتا ہے اللہ اسے اس دنیا میں بھی بشارت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن بھی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ مومن اور مومن بننے کے بعد جو تقوی والی زندگی گزارے، اس کے لیے یہاں بھی پروٹوکول ہے، اس کے لیے یہاں بھی عزت ہے، اس کے لیے یہاں بھی مقام و مرتبہ ہے۔ جو ولی بن جائے اور اللہ کو راضی کر لے، پھر اللہ اسے انعام کیا دیتا ہے کہ لوگ اس کے جوتے اٹھانے کے لیے آگے آگے دوڑتے ہیں، لوگ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، لوگ اس کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں، لوگ اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا اے باری تعالیٰ اس ولی کو تو نے اتنا مقام کیوں عطا فرمایا؟ تو جواب آتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری جوانی میرے ذکر میں گزاری، اپنی جوانی بھی میرے ذکر میں گزاری، بڑھاپا بھی میرے ذکر میں گزارا، انہوں نے ہر صبح اور ہر شام مجھے یاد کیا، میرا ذکر کیا، اب میں نے انہیں انعام یہ دیا ہے، میں نے ان کی دنیا کو بھی بہتر بنا دیا ہے، میں نے ان کی آخرت کو بھی بہتر بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ، آپ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ جس کے اندر میں آسانی سے کھڑا ہو سکوں۔ توجہ ہے آپ کی، کیا وصیت کی اعلیٰ حضرت نے کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میری قبر بنانے لگو تو اتنی گہری قبر کھودنا کہ جس قبر کے اندر میں کھڑا ہو سکوں۔ گھر والوں نے عرض کی حضرت اتنی گہری قبر تو نہیں ہوتی کہ آدمی کے قد کے برابر، آپ یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان کا جواب سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا اور پھر اس آیت کی تفسیر آپ کو سمجھ آئے گی۔ کہا کہ میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو مدینے والی سرکار آمنہ کا لال اپنی زیارت کرانے کے لیے
اپنے غلام کی قبر میں تشریف لے آتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جنہوں نے حضور کی زیارت سن کر سبحان اللہ کہا ہے، اللہ کریم زندگی میں ہی اپنے محبوب کی زیارت عطا فرماتے ہیں۔ کیا کہا کہ حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں اور ادھر سے مدینے والے آقا کی جلوہ گری ہو جائے اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اور فرشتے آ جائے منکر نکیر حساب لینے کے لیے، اور وہ مجھ سے پوچھے اے رضا بتا یہ ہستی کون ہے، اے احمد رضا بتا یہ شخصیت کون ہے، اے احمد رضا بتا یہ ہستی کون ہے، کیا تو انہیں جانتا ہے، کیا ان کا تعارف رکھتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ہی حضور میری قبر میں آئیں گے میں لیٹا نہیں رہوں گا، فرشتے پوچھیں گے بتا یہ کون ہے، میں کھڑا ہو جاؤں گا، ہاتھ باندھ لوں گا، آنکھیں جھکا لوں گا اور کہوں گا اے فرشتوں تم پوچھ رہے ہو یہ کون ہے؟ ارے یہ وہی ہیں ساری زندگی میں جن کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوں، یہ وہی ہیں۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، قبر میں مجھ سے پوچھیں گے وہ فرشتے اے رضا بتا نا یہ کون ہے، تو میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بڑے ذرا لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میرے جو ولی ہوتے ہیں انہیں دنیا کے اندر بھی میری بشارت ملتی ہے، انہیں کل قیامت کے دن بھی میری بشارت عطا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نور کے منبروں کے اوپر بٹھائے گا۔ کون سے منبر؟ بولیں نور کے منبر۔ حضور نے فرمایا ان کا ماتھا بھی نور کا ہوگا، ان کے ہاتھ بھی نور کے ہوں گے، ان کی پیشانی بھی نور کی ہوگی، الغرض سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ان کا پورا وجود نور کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور پہلی امتوں کے لوگ جب ان خوش نصیب اور روشن چہرے والوں کو دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ یہ پیغمبر ہے؟ جواب ملے گا پیغمبر نہیں ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے اے باری تعالیٰ کیا یہ تیرے نورانی فرشتے ہیں؟ جواب ملے گا نورانی فرشتے بھی نہیں۔ اب ان لوگوں کی حیرت میں اضافہ ہوگا اور وہ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ یہ نورانی صورتوں والے لوگ جن کو تو نے نور کے منبر عطا کیے ہیں، ان کے چہرے بھی نور کے، ان کے ہاتھ بھی نور کے، ان کی پیشانیاں بھی نور کی، ان کا سینہ بھی نور کا، اے باری تعالیٰ یہ پیغمبر بھی نہیں، یہ فرشتے بھی نہیں، پھر یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے انہیں جواب دیا جائے گا اے لوگو نہ یہ میرے پیغمبر ہیں، نہ یہ میرے رسول ہیں، نہ یہ میرے نورانی فرشتے ہیں، یہ میرے محبوب کی امت کے ولی ہیں جنہیں میں نے یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ میرے محبوب کی امت کے ولی ہیں جنہیں میں نے نور کے منبر بھی عطا فرمائے ہیں اور جن کے چہروں کو بھی میں نے نورانیت عطا فرمائی۔ آج ہم کیوں کہتے ہیں کہ کسی ولی کی نسبت اختیار کر لو، کسی مرد کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے لو؟ ایک آیت سنے، رب الجلال نے فرمایا کل قیامت کے دن کیا منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن کسی کو کسی کی کوئی فکر، سارے بولے کسی کو کسی کی کوئی فکر، نہ باپ کو بیٹے کی نہ بیٹے کو باپ کی، نہ ماں کو اولاد کی نہ اولاد کو ماں کی، نہ پڑوسی کو پڑوسی کی نہ رشتہ دار کو رشتہ دار کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے،
किसी के गुनाहों का पसीना घुटने तक, कुछ ज्यादा गुनाहगार होंगे उनके गुनाहों का पसीना उनके घुटनों तक, किसी का पसीना उनकी टांगों तक, किसी के गुनाहों का पसीना उनकी पेशानियों तक, और कुछ लोग ऐसे होंगे इतने गुनाहगार होंगे कि वो पूरे के पूरा वजूद उनका गुनाहों के पानी के अंदर गोते खा रहा होगा। ये कैफियत होगी। भाई भाई का दुश्मन, दोस्त दोस्त का दुश्मन, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन। हमने अर्ज किया है बारी ताला, कल क़यामत के दिन किसी की संगत भी काम आएगी, किसी की दोस्ती भी काम आएगी, किसी की निस्बत भी काम आएगी। तो कुरान से जवाब मिलता है, रब्बुल जलाल ने फरमाया, हाँ अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। फरमाया, ए मेरे हबीब के गुलामों, कल क़यामत के दिन हर आदमी दूसरे का दुश्मन होगा, किसी की दोस्ती काम नहीं आएगी, ना खूनी रिश्ता काम आएगा। क़यामत के दिन सिर्फ एक ही निस्बत काम आएगी, और वो मेरे वलियों की सोहबत की निस्बत काम आएगी, वो मेरे प्यारों की संगत की निस्बत काम आएगी, वो मेरे महबूब बंदों की दोस्ती की निस्बत कायम आएगी। आज बाबा जी रहमत अली शाह के दरबार पे हाजिरी दे के और अपने पीरो मुर्शिद के कदमों में खड़े होके हम भी ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमने तेरे मकबूल बंदों का पलड़ा पकड़ा है, अल्लाह हम गुनाहगारों को भी इनके वसीले से अपनी आला जन्नत में दाखिला अता फरमा। वसी आखिरी आयत सुने, फरमाया वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। कल क़यामत के दिन जो मुत्तकी होंगे, जो परहेजगार होंगे, उन्हें जोक दर जोक, फौज दर फौज अल्लाह उन्हें जन्नत के महल्लात में दाखिल करेगा। आपने गौर नहीं किया, ज़ुमरा, पीर साहब यहाँ पे आते हैं तो बरकत हो जाती है, रश बढ़ जाता है, रौनक दोबाला हो जाती है, लोग इनके पीछे पीछे चलते हैं, इनके हाथ चूमते हैं, इनके कदम दबाते हैं, इनके वजूद से बरकत लेते हैं। क्या इसका कोई फायदा भी है? इस आयत में इसका जवाब मिल गया। रब कहता है कल क़यामत के दिन मेरे कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे, अपनी फौज को साथ लेकर जाएंगे, अपने साथियों को साथ लेकर जाएंगे, अपने मुहिब्बीन को साथ लेकर जाएंगे। और जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो इन्हें प्रोटोकॉल कितना दिया जाएगा। कुरान के अगले लफ्ज़ बड़े सुभान अल्लाह। फरमाया वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा ख़ालिदीन। फरमाया जाएगा, ए मुत्तकीन के साथ जन्नत में आने वालों, मेरे वलियों के साथ जन्नत में आने वालों, मेरे महबूब और मकबूल बंदों की संगत में जन्नत में आने वालों, तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ। तुम जन्नत में जब दाखिल होगे तो मेरे नूरानी फरिश्ते तुम्हारे ऊपर अपना सलाम नाज़िल करेंगे, अपनी सलामती नाज़िल करेंगे। सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। और कहा जाएगा, तुम मेरे मकबूल बंदों के साथ आए हो, जाओ, हम रब हो के ऐलान करते हैं, हमने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जन्नत अता फरमा दी, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत अता फरमा दिया। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इन मकबूल बंदों की निस्बत कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइट चलानी चाहिए।
इबादत आप पीछे बैठे हैं, बच्चों को जरा खामोश कर लें पीछे। और ये सामने जो बैठे हुए हैं अहबाब, ये अपनी गुफ्तगू